السلام علیکم۔ آج میں اللہ تعالیٰ کے اس مبارک العدل اور اس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک مصطفیٰ کی خطاطی نمبر 30 پیش کرتی ہوں۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گی، اور ساتھ ہی میں اللہ تعالیٰ کے اس مبارک العدل کے جو خواص ہیں وہ بھی بیان کروں گی کہ کس طرح سے عام انسان جو ہے ان پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگیوں کو آسان بنا سکتا ہے۔ العدل یا پھر یا عدل، اللہ تعالیٰ کا جو اسم مبارک ہے، اس کا نام مطلب ہے انصاف کرنے والا، اور یہ ایک اسم جلالی ہے نا، اور اس اسم میں بہت زیادہ تاثیر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاک نام میں نا بہت زیادہ تاثیر ہے۔ جو کوئی جو ہے نا اس اسم کا ورد کرتا رہے گا، ہمیشہ وہ انصاف کرنے والے لوگوں کو پسند کرے گا نا، اور خود بھی نہایت انصاف کرے گا، ظلم و ستم کو نہایت برا جانے گا، اور کسی پر ظلم سے ستم کرنے کا سوچ بھی نہیں سکے گا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے خود بھی انصاف کرنے والا ہے، اور وہ انصاف کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے نا، تو یہی خصوصیت جو ہے انسان جو پڑھے گا اس کے اندر بھی جو ہے نا کوٹ کوٹ کر پیدا ہو جائے گی نا۔ اسی طرح سے اس کی خاصیت یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی جو ہے روٹی کے 20 ٹکڑوں پر نا یا عدل لکھ کر نا کھائے گا، تو اس کی تاثیر کی وجہ سے اس کے اندر ایسا ایک رعب اور دبدبہ پیدا ہو جائے گا کہ ہر محلہ والے جہاں وہ رہتا ہوگا، اس کے خاندان والے، اس کے گھر والے اس کے تابع ہو جائیں گے نا، اس کے مسخر ہو جائیں گے، اس کی ہر بات کو مانیں گے، کبھی بھی اس کی کسی بھی بات کی تردید نہیں کریں گے، انکار نہیں کریں گے نا۔ اس طرح اس کے اندر نا ایک عجیب سا رعب پیدا ہو جائے گا نا، اور یہ سب اس کے اس مبارک کے ورد کرنے کی وجہ سے ہوگا۔ اور اسی طرح سے اگر کوئی جو ہے انسان مغرب کی نماز کے بعد اس اسم کو 1000 دفعہ تلاوت کرتا ہے نا، تو ہر قسم کی وہ ناگہانی آفات سے، چاہے وہ آسمانی ہوں چاہے وہ زمینی ہوں، ہر قسم کی آفات سے، پریشانیوں سے نا محفوظ رہے گا نا، کبھی بھی اس پر کسی قسم کی کوئی آفت نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے حفظ و امان میں رکھے گا۔ اور اسی طرح اگر کسی شخص کا کوئی مقدمہ چل رہا ہے، یا چاہے وہ اس کے کام کی جگہ پر ہو جاتا ہے بعض اوقات نا، یا پھر کہیں رشتہ داروں میں ہو، یا پھر ویسے مقدمہ عدالتوں میں چل رہا ہو، اور اس کو اس بات کا ڈر ہو کہ اگلا جو ہے وہ اس کے لیے انصاف نہیں کرے گا، بے انصافی سے کام لے گا، تو وہ اگر یہ اس مبارک جو ہے نا 3000 دفعہ روزانہ جب تک اس کے مقدمے کا فیصلہ نہیں آ جاتا، 3000 دفعہ نا روزانہ پڑھ کر، اور تصور میں نا اس شخص کا تصور لے کر آئے جس نے اس کے فیصلہ کرنا ہے اس کے مقدمے کا نا، تو اس پر پھونکے 3000 دفعہ روزانہ جو ہے نا تصور میں اس کی شکل کو تصور میں لا کر پڑھ کر اس کے تصور میں شکل لائی ہوئی پر پھونکے نا، تو وہ شخص جو ہے لازمی انصاف کرے گا نا اس کا، اور نا انصافی کبھی بھی نہیں کرے گا، کتنا بھی کرپٹ کیوں نہ ہو، کتنا بھی وہ جو ہے رشوت خور کیوں نہ ہو، وہ اس کے مقدمہ جو ہے اس کے حق میں کرے گا، جو پڑھے گا نا روزانہ انشاءاللہ سے۔ اللہ تعالیٰ کے جو ہے نام مبارک میں اتنی تاثیر ہے نا، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری تمام پریشانیاں دور کرنے والا ہے، اور اسی کا ہم ذکر کرتے ہیں، اور اسی کا جو ہے ہم نام لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا جو ہے اچھے طرح سے اس کا صلہ بھی ہمیں دیتا ہے نا، ہمیں بس یقین کی اور اعتقاد کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور اسی طرح جو العدل کے اندر اسم مبارک ہے مصطفیٰ، اس کا مطلب ہے عطا کرنے والا، اور اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو ایسا ہی بنایا تھا کہ وہ ہر کسی کو جو تھے نا ان سے جو کچھ ہو سکتا تھا وہ دیتے تھے ہمیشہ نا، کبھی انہوں نے لینے کا گمان نہیں کیا تھا۔ ان کی ذات پاک ایسی تھی کہ وہ ہر کسی کے بس سوچتے تھے کام آؤں نا، کیسے بھی آؤں، چاہے وہ جسمانی طور پر کام آتے، کسی کے کام کاج کر دیتے، چاہے وہ کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیتے، کسی طرح سے بھی نا ان کا یہی تھا کہ میں عطا کروں نا۔ ان کی ذات جو تھی ہمیشہ عطا کرنے والی تھی، ہر کسی کے، مجبوروں کے، لاچاروں کے، غریبوں کے، ہر کسی کے وہ کام آتے تھے نا، ہر کسی کو وہ عطا کرتے تھے، اور ہمیشہ اسی جستجو میں رہتے تھے کہ کوئی ایسا وسیلہ بنے کہ وہ لوگوں کے کام آئے نا، اور کوئی بھی جو تھا ان سے ایسے بغیر کسی بات کے واپس نہ چلا جائے، کیونکہ وہ یہی جانتے تھے کہ جس طرح سے بھی ہو سکے وہ لوگوں کے کام آئیں، جیسے بھی ہو سکے ان کو عطا کریں۔ حالانکہ خود وہ کئی دن بھوکے رہتے تھے، لیکن کبھی کسی بھوکے کو دیکھ لیتے تو وہ فوراً سے اس کے کھانے کے انتظام کرنے میں جٹ جاتے تھے نا، یا پھر کسی مجبور لاچار کو دیکھ لیتے کہ اس سے کام نہیں ہو رہا، فوراً آگے بڑھ کر جو ہے وہ کام کرتے ہوتے تھے۔ حالانکہ ان کی کتنی شان تھی نا، ان کو تو کسی کام کی ضرورت ہی نہیں تھی، لیکن یہ سب انہوں نے تکلیفیں پریشانیاں اپنی مرضی سے چنی تھی۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ جو تھے انہوں نے تو ان سے کہا تھا تم
बादशाहत चाहो मैं बादशाहत अता करूँगा, दुनिया की जो चीज़ चाहोगे मैं तुम्हें हर चीज़ अता करूँगा ना। लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, मुझे आपकी अता करदा ज़िंदगी जो है वो मंजूर है, कबूल है, क्योंकि वो उन्होंने हमारे लिए मिसाल बनना था ना। अगर वो अच्छी ज़िंदगी गुजारते तो शायद हम अच्छी मिसाल ना दे सकते, लेकिन उन्होंने इतनी दिन तकलीफ़ों परेशानियों में अपनी ज़िंदगी गुजारी कि वो हमारे लिए मिसाल है, ताकि हम अपने दिल जो है मुतमिन कर सकें ना उनकी सीरत को देखते हुए, उनकी परेशानियों को देखते हुए। तो अल्लाह ताला हमें इस बात का अजर अता करे और अल्लाह हमें इस बात की तौफ़ीक अता करे कि हम हमेशा दूसरों के काम आएँ और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को गुजारने की कोशिश करें। आमीन सुम्मा आमीन।